اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، ہم سورۃ النساء کا تیسرا اور طویل ترین حصہ پڑھ رہے ہیں، اس کے آخر تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ حصہ شروع ہوا آیت نمبر 58 سے اور یہ آیت نمبر 149 تک یہ حصہ چلتا ہے۔ اس میں خطاب مسلمانوں سے ہے اور جو مسلمانوں کی صفوں میں منافقین شامل تھے ان کی بعض کمزوریوں کو اللہ نے یہاں پر نمایاں کیا۔ ان پر اطاعت رسول بہت بھاری تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے گریز کرتے تھے۔ اللہ کی راہ میں جنگ وہ ان پر بہت بھاری تھی، اللہ کی راہ میں ہجرت سے گریز کرتے تھے، اور جو دین کے دشمن ہیں ان سے بھی تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان سے بھی دوستیاں کرتے تھے۔ تو یہ تمام ان کی خرابیاں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اب جو اس سلسلے کا آخری رکوع ہے ہم اس کے پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کا جواب دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قاموا کسالى، تو کھڑے ہوتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ، کوئی محبت کے ساتھ، کوئی ذوق و شوق کے ساتھ، کوئی ولولے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، جیسے کہ بس ایک بوجھ ہے اور اسے کسی طرح سے اتارنا ہے، اس انداز سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ مذبذبین بین ذالک، اور وہ درمیان درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے، نہ ان کی ہمدردیاں اور ان کا سارے کا سارا خلوص مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور نہ ہی ان کی ہمدردی اور ان کا پورا خلوص کافروں کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ جس فریق کے ساتھ بھی ہوں گے تو اس فریق کی حمایت میں مال اور جان کی قربانی دینی پڑے گی، اور ان کی اولین ترجیح اپنے مال اور اپنی جان کا تحفظ ہے۔ تو لہٰذا وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں، لیکن دونوں کے ساتھ تعلقات بنائے رکھنا چاہتے ہیں۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ ان کے ساتھ ہیں اور نہ وہ ان کے ساتھ ہیں۔ ومن یضلل اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی جسے گمراہ کر دے، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو جائے، فلن تجد لہ سبیلا، اے نبی آپ اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ اب ہمارے سامنے یہ حکم تیسری بلکہ چوتھی بار آ رہا ہے، 2 مرتبہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 28 اور اس کے بعد آیت نمبر 118، اور رات ہم نے یہی حکم پڑھا تھا اسی سورۃ النساء میں آیت نمبر 139 میں، اور اب پھر چوتھی مرتبہ آ رہا ہے۔ کس قدر اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے نزدیک اہمیت ہونی چاہیے ایمان کی، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے ساتھ تمہاری کوئی دلی ہمدردی نہ ہو۔ کوئی انسانی ہمدردی کے طور پر رواداری تو ہو سکتی ہے، لیکن دلی دوستی ان کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ معاملہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ خود سوچئے اللہ کے رسول نے ایک دعویٰ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ اعراف آیت 158 کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہ دعویٰ سچا تھا کہ جھوٹا تھا؟ ہمارا ایمان ہے کہ سچا ہے۔ اللہ کے رسول تمام انسانوں کی طرف رسول ہیں، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی طرف اب رسالت آپ کی ہے۔ اب دنیا میں دو ہی لوگ ہیں، ایک لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، آپ کا دعویٰ سچا ہے، آپ رسول ہیں، ہم آپ کو رسول مانتے ہیں، اور دوسرے لوگ کون ہیں؟ چاہے وہ زبان سے نہ بھی کہیں لیکن وہ گویا یہ ثابت کرنے اپنے طرز عمل سے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کا دعویٰ جھوٹا تھا، ہم انہیں نبی نہیں مانتے، وہ رسول نہیں ہے ہماری طرف، معاذ اللہ۔ تو خود سوچئے کہ جو ہمارے رسول کو سچا نہ مانے، ان کے دعوے کو جھوٹا قرار دے، اس سے کوئی ہماری دوستی ہو سکتی ہے؟ تو یہ معاملہ جذباتی ہے، یہ اللہ کے رسول سے محبت کا معاملہ ہے۔ ہرگز مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ ہم نے ان احکامات کی صریح خلاف ورزی کی اور ہم نے دوستیاں گاٹھی اللہ کے دشمنوں سے، دین کے دشمنوں سے، اور خاص طور پر افغانستان کے معاملے میں تو ہم نے مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست بنایا۔ ایک ایسی مومنوں کی حکومت کے جس نے کم از کم کچھ اسلامی حدود نافذ کر رکھی تھی، ہم نے اس اسلامی حکومت کو ختم کرنے میں کافروں کا ساتھ دیا۔ لہٰذا سیلاب بھی آئیں گے، زلزلے بھی آئیں گے، ٹارگٹ کلنگ بھی ہوگی، بے حس قسم کے حکمران بھی مسلط ہوں گے، ہر طرح کا عذاب ہم پر آتا رہے گا جب تک کہ اپنی اس غلط روش پر توبہ نہ ہو اور اپنے رویے کی اصلاح نہ ہو۔ لاکھ الیکشن ہوتے رہے اس ملک میں، جو مرضی ہو جائے، عدلیہ جو مرضی فیصلے کرتی رہے، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اپنی غلط روش پر ندامت کا اظہار نہیں کرتے اور توبہ نہیں کرتے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کو اپنے خلاف ایک کھلی دلیل دے دو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دینے کے لیے کھلی دلیل مل جائے کہ تم نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا جو میرے دشمن تھے، میرے نبی کے دشمن تھے، میرے نبی کو نبی نہیں مانتے تھے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک ایسے منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، کافروں سے بھی بدتر ہوں گے۔ کافر دھوکے باز نہیں ہے، یہ منافق دھوکہ دیتا ہے، اوپر سے اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اوپر سے یہ کلمہ گو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اللہ اکبر کہا تھا، اور اندر خانے کافروں سے ملا ہوا ہے۔ تو یہ وہ جو دھوکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دھوکہ سخت ناپسند ہے۔ فرمایا بے شک منافق یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تم ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ ہاں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے اس کے جو توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے بھی غلطیاں کی ہیں ہم میں سے، ہمارے لیڈروں میں سے، اللہ انہیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اپنے رویے کی اصلاح کریں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹ جائیں، ان کی ساری محبتیں، ان کا سارا خلوص، سارا اخلاص، ان کا وفاداریاں اللہ کے ساتھ ہوں۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنی اطاعت کو خالص کر لیں اللہ کے لیے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ ہیں۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ ایسے مومنوں کو شاندار بدلہ عطا فرمائے گا۔ بڑی پیاری آیت آ رہی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کر لے گا؟ اللہ کو کیا مل جائے گا؟ اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا کسی کو تڑپا کر، کسی کو عذاب دے کر۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کر لے گا تمہیں عذاب دے کے؟ ان شکرتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو، وآمنتم، اور صحیح معنوں میں ایمان لاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ بہترین قدردان اور سب کو جاننے والا ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی بھی برائی کی بات کو عام کرنا، بلند کرنا، اس کے چرچے کرنا۔ یہ جو اسکینڈلز آتے رہتے ہیں اخبارات میں اور رسالوں میں، بالکل غلط ہیں۔ یہ اسکینڈل آ گیا اور اس کے بعد پھر کوئی سزا نہیں ملی، اس سے تو لوگوں کو اور شے ملتی ہے۔ لہٰذا اسکینڈل اگر آئے تو اسی وقت آئے کہ ساتھ بدترین سزا بھی دی جائے مجرموں کو۔ لیکن یہ ہے کہ بڑے بڑے اسکینڈل چھپتے رہتے ہیں،
سنسنی پھیلانے کے لیے، خاص طور پر جو جنسی اسکینڈلز ہیں اس سے تو معاشرے میں اور گندگی پھیلتی ہے اور مجرموں کو سزا ملتی نہیں ہے۔ تو اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، جب تک ثبوت نہیں ہے ان چیزوں کو بیان بھی مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی بھی بری بات کو عام کرنا، بلند کرنا، پھیلانا، الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ اگر مظلوم وہ اگر بیان کرتا ہے، فریاد کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے، یہ ظلم کیا گیا ہے، تو اس کو اس کی اجازت ہے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ تعالیٰ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ مظلوم کی فریاد سنتا ہے، جیسے اس کی فریاد اس کی زبان سے نکلتی ہے، آسمان سے قبولیت آ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ ان تبدو خیرن، اگر تم کسی بھلائی کے کام کو ظاہر کرو، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپا کر کرو، او تعفو عن سوء، اور یا یہ ہے کہ اگر تم کسی برائی سے معافی کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو دیکھو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، حالانکہ وہ قدرت رکھتا ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن پھر بھی معاف کرنے والا ہے۔ ہم تو بعض اوقات اس لیے معاف کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس بدلہ لینے کی قوت نہیں ہوتی، لیکن فرمایا کہ اگر تم کسی برائی سے معاف کر دو تو دیکھو اللہ تعالیٰ بھی باوجود اس کے قدرت رکھتا ہے، پھر بھی وہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ تیسرا حصہ سورہ نساء کا مکمل ہوا، جس میں مسلمانوں سے خطاب تھا اور خاص طور پر منافقین کی کئی کمزوریاں ظاہر کی گئیں۔ اب اس کے بعد جو آخری حصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا، اس میں خطاب مسلمانوں سے بھی ہے اور اہل کتاب سے بھی ہے، دونوں سے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان بالرسالت کے حوالے سے بہت اہم آیات نازل فرمائی ہیں۔ فرمایا، خاص طور پر اب جو آیت آ رہی ہے یہ کئی فتنوں کا جواب ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا۔ کیسے کفر کرتے ہیں اس کی شکلیں آگے آ رہی ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ جدائی ڈال دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں کو مانیں گے بعض رسولوں کو نہیں مانیں گے، بعض کا انکار کریں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کے درمیان کی کوئی راہ اختیار کر لیں، کچھ رسولوں کو مانیں کچھ کا انکار کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں ذرا فیصلہ سنیے۔ اولئک ھم الکافرون حقا، ایسے لوگ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اس میں کون کون سے فتنوں کا جواب ہے اس آیت میں؟ سب سے پہلے یہودی کہتے تھے کہ ہم سوائے عیسیٰ اور محمد کے سارے رسولوں کو مانتے ہیں، 1,24,000 اگر رسول ہیں صرف 2 کو نہیں مانتے نا، سب کو مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، ہمیں بھی مومن قرار دو۔ تو فرمایا کہ جو کسی ایک رسول کا بھی انکار کرے گا وہ در حقیقت اللہ اس کے رسول کا کفر کرے گا۔ تو جو یہ کہتے ہیں ہم کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے، وہ پکے کافر ہیں۔ تو یہودی ہوں یا عیسائی ہوں پکے کافر ہیں اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی ایک رسول کو بھی نہیں مانتے۔ پہلا فتنہ یہ تھا۔ دوسرا فتنہ جو طویل عرصے سے مختلف شکلوں میں چلا آ رہا ہے، وحدت ادیان کا فتنہ، کہ ایمان بالرسالت کی اہمیت نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت 62 میں بھی اللہ نے صرف ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کا ذکر کیا ہے، ایمان بالرسالت کا ذکر ہی نہیں کیا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر۔ تو یہ ایمان بالرسالت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور سارے کے سارے مذاہب والے، چاہے یہودی ہوں، چاہے صابی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے مسلمان ہوں، جو بھی اللہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، لہذا وہ اللہ کے یہاں بخشا جائے گا۔ اور اسی کی ایک شکل ہے کہ ایسی عبادت گاہیں بنائی جاتی ہیں وحدت ادیان کے فلسفے کے تحت کہ ایک کامن جو ہے وہ روم ہے جہاں پر یہودی، مسلمان، عیسائی سب بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، کھاتے رہے ہیں۔ پھر وہیں پر ایک مسجد بھی ہے، بندر بھی ہے، گرجا بھی ہے، یہودیوں کا معبد خانہ بھی ہے، جا کے اپنے اپنے عبادت گاہ میں جا کے عبادت کر کے آ جاؤ، پھر دوبارہ آ کے بیٹھ جاؤ۔ مقصود مسلمانوں کی جو کا تشخص ہے اسے ختم کرنا۔ یہ سب ایک ہی ہیں، کوئی سب حق پر ہے، سب ٹھیک ہے۔ یہ سارے کا سارا گمراہ کن تصور ہے۔
کسی ایک رسول کا بھی انکار کیا اس آیت کی روح سے، ایسے لوگ پکے کافر ہیں۔ اس طرح کا وحدت ادیان کا فلسفہ غلط ہے۔ کسی ایک آیت سے کوئی اصول نہیں بنایا جا سکتا، اصول جو بنتا ہے وہ تمام آیتوں کو سامنے رکھ کر بنتا ہے۔ بعض آیتوں میں صرف ایمان بالرسالت کا ذکر ہے، سورہ حدید کی آیت 28 ہے، وہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ۔ اب کوئی کہہ دے جی کہ ایمان بالآخرت کی اہمیت کوئی نہیں ہے، بس اس آیت میں تو ایمان اللہ کے تقوی اور ایمان بالرسالت کا ذکر ہے، تو یہ غلط فلسفہ ہوگا۔ ایمان بالآخرت کی اہمیت قرآن مجید کی کئی آیتوں سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد یہی ایمان بالرسالت کے حوالے سے فتنہ کھڑا ہوا اکبر کے دور میں، جہاں مسلمانوں کی حکومت ہندوستان میں پورے عروج پر تھی، وہیں اسلام پر زوال آ رہا تھا۔ اکبر کو اس کے نورتروں میں سے بعض درباری علماء نے مشورہ دیا کہ بڑی مشکل سے دوبارہ ہندوستان میں اقتدار مستحکم ہوا ہے، وہ تو اقتدار تمہارے باپ ہمایوں سے چھین لیا تھا شیر شاہ سوری نے، مشکل سے اقتدار ملا ہے، اب اگر یہاں پہ یہ مذہبی انتشار رہا تو پھر دوبارہ خطرہ ہے کہ پھر تمہارا اقتدار خطرے میں رہے گا، کوئی ہندو ہے، کوئی پارسی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مسلمان ہے، ایک ایسا تصور پیش کرو کہ جس کے ذریعے سے سب کے سب ایک ہی ہو جائے۔ لہٰذا دین الہی کا تصور دیا گیا کہ وہ جو محمد دین لائے تھے، دین محمدی، وہ تو پہلے 1000 سال کے لیے تھا، وہ 1000 سال ختم ہو گئے، اب تو جو ہے وہ نیا ہزاریہ شروع ہوا ہے، لہٰذا اب دین الہی ہوگا۔ اکبر جیسا چٹا ان پڑھ لوگوں سے بیعت لے رہا ہے، اور یہ ہے کہ اللہ کو سب مانتے ہیں، اچھی اچھی اخلاقی باتوں کو سب مانتے ہیں، سچ بولنا چاہیے، وعدے کی پابندی کرنی چاہیے، بس ان اخلاقی اقدار کو لے کر، اور سب کے سب ایک ہی ہیں۔ ایسے میں کھڑے ہو گئے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے اکبر اور جہانگیر کے دربار میں کھڑے ہو کر حق کا نعرہ بلند کیا، حاضر میں ہوا شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ ہم ایک ملت ہیں، ہم کوئی قوم نہیں ہیں، اور ہماری ملت کی بنیاد اللہ کے رسول سے محبت پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان سے ہماری جمعیت مستحکم ہے۔ لہٰذا ایمان بالرسالت کی نفی ہو رہی تھی، اس کو پاش کر دیا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پھر یہ فتنہ کھڑا ہوا دوبارہ گاندھی جی کی زیر قیادت وطنی قومیت کے نتیجے میں، کہ ہندوستان میں بسنے والے سارے ایک ہی ہیں، وہ سکھ ہو، پارسی ہو، مسلمان ہو، قومیت کی بنیاد وطن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم میں طاقت دی، اپنی تحریروں سے اس فتنے کی نفی کی، اور علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے اس فتنے کی نفی کی۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اور اب ایک فتنہ انکار حدیث کی صورت میں بھی اسی قسم کا ہے، کہ جو اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق کرنے والا فتنہ ہے۔ یہ جو فرمایا وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ چاہتے ہیں اللہ اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرے۔ یہ پرویزیت کا فتنہ کیا ہے؟ جو بات قرآن میں اللہ کی ہے مانیں گے، اور حدیث کی بات ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، ہم اسی حدیث کو مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہو۔ کون فیصلہ کرے گا یہ حدیث قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہماری عقل فیصلہ کرے گی کہ یہ حدیث قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اسلاف ان کی کیا سوچ ہے، ان کا کیا پورے کا پورا عمل ہے، ہمیں اس کو کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے۔ جو ہمارا ذہن کہے گا ہم اس کے مطابق مانیں گے، اپنی عقل کو زیادہ اہمیت دینا۔ حالانکہ اللہ اور رسول کی اطاعت ایک وحدت ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اس ایک آیت میں ان سارے فتنوں کا جواب ہے جو ایمان بالرسالت کے حوالے سے مختلف ادوار میں اٹھتے رہے۔ فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ جدائی ڈال دیں، تفریق ڈال دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم رسولوں میں سے بعض پر ایمان لائیں گے، بعض کا انکار کریں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے درمیان کی کوئی راہ اختیار کریں گے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہ وہ لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں۔
وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر علیہم السلام، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی جدا نہیں کیا، تمام رسولوں پر ایمان لائے۔ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اے نبی مطالبہ کرتے ہیں آپ سے یہ اہل کتاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ ان کے لیے آسمان سے کوئی کتاب اتار کر دکھائیں، تب وہ آپ کو رسول مانیں گے۔ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بڑے بڑے مطالبے کر چکے ہیں۔ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں اللہ کو بالکل سامنے لا کر دکھاؤ۔ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، تو انہیں ایک بجلی نے آ پکڑا تھا ان کے ظلم کی وجہ سے، ان پر بجلی گری تھی اور یہ مر گئے تھے۔ تفصیل آئے گی آگے سورۃ الاعراف میں۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، اور پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح آیتیں آ چکی تھیں۔ فعفونا عن ذلک، تو ہم نے انہیں اس پر بھی معاف کر دیا تھا، ان کی توبہ اس پر ہم نے قبول کی تھی۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ان پر بالکل واضح اختیار دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کو حکم دیا کہ تم نے بچڑے کو معبود جو بنایا ہے، جن لوگوں نے یہ ظلم کیا وہ مرتد ہو گئے، انہیں قتل کرو۔ 70,000 افراد نے یہ جرم کیا تھا، لہٰذا انہیں قتل کرنے کا آغاز کیا گیا۔ 3,000 قتل کیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ نے پھر باقی کی معافی کا اعلان کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اتھارٹی حاصل تھی اور ان کے حکم پر پھر مرتدین کا قتل عام ہوا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ دیا۔ ورفعنا فوقہم الطور بمیثاقہم، اور ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا تھا ان سے عہد لینے کے لیے۔ تفصیل آئے گی انشاءاللہ سورہ اعراف میں۔ وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم داخل ہونا دروازے سے جھکتے ہوئے۔ ایک شہر فتح ہوا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ اکڑ کے مت داخل ہونا، اس شہر میں داخل ہونا عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے۔ وقلنا لہم لا تعدوا فی السبت، اور ہم نے انہیں حکم دیا تھا کہ جو ہفتے کے لیے ہم نے قانون بنایا ہے اس میں زیادتی نہ کرنا۔ واخذنا منہم میثاقا غلیظا، تو ہم نے ان سے بڑا مضبوط عہد لیا تھا۔ فبما نقضہم میثاقہم، تو بسبب اس کے کہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑا، الفاظ محذوف ہیں، بریکٹ میں لکھ لیجئے، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی۔ اگلی صورت میں یہ الفاظ ظاہر ہو جائیں گے، یہاں محذوف ہیں کہ بسبب ان کے اپنے عہد کو توڑنے کے ہم نے ان پر لعنت کی۔ وکفرہم بآیات اللہ، اور بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور انہوں نے اللہ کے نبیوں کو ناحق شہید کیا۔ وقولہم قلوبنا غلف، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہمارے دل لپٹے ہوئے ہیں، تم جو مرضی ہمارے سامنے دلیل پیش کرو، ہمارے دل میں تمہاری کوئی بات داخل نہ ہوگی۔ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر کر دی تھی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر ان میں سے چند۔ وبکفرہم، اور بسبب ان کے کفر کے، وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور جو انہوں نے حضرت مریم سلام علیہا پر بہت بڑا بہتان لگایا۔ معاذ اللہ یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ ولد الزنا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وقولہم، اور ان کے اس قول کی وجہ سے، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، کہ ہم نے مسیح یعنی عیسیٰ مریم کے بیٹے علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ رسول اللہ، حالانکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسولوں کی اللہ حفاظت کرتا رہا ہے۔ پوری قوم نوح اللہ نے تباہ کر دی، نوح علیہ السلام کو بچا لیا۔ کتب اللہ لاغلبن انا برسولی، اللہ نے طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا نہ صلیب پہ لٹکایا، بلاکن شبہ لہم، یہ پورا معاملہ ان کے لیے مشکوک کر دیا گیا۔ تفصیل سورہ آل عمران میں آ چکی ہے۔ جس حواری نے غداری کی تھی اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی گئی، وہ صلیب پہ لٹکا دیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا دیا، آسمان پہ لے گئے اللہ۔
وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ لوگ جو اس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ اس بارے میں شک میں ہیں، مَا لَهُم بِهِ مِنْ علم، ان کے پاس اس حوالے سے کوئی علم نہیں، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، بلکہ وہ پیروی کر رہے ہیں اپنے گمانوں کی، وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، انہوں نے یقینی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اوپر اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تبارک و تعالی زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير